السلام علیکم جی دوستو، کیا حال احوال ہے؟ رمضان شریف اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے اور کچھ مصروفیات بھی بڑھ جاتی ہیں جب کہہ لیں کہ عید قریب آنا شروع ہوتی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو صرف یوٹیوب پر میں نے اپلوڈ کی، تو جو میرے خیر خواہ ہیں انہوں نے مجھے منع کر دیا اور میں اس کو فیس بک پہ شیئر نہیں کر سکا۔ دلیل ان کی یہی تھی کہ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ مجھے بھی بات سمجھ آ گئی۔ پچھلے دنوں ایک دوست نے ویڈیو دیکھ کر محسوس کیا کہ دہائیوں کی تھکن آپ کے چہرے سے محسوس ہوتی ہے۔ اس کی یہ بات مجھے واقعی دہائیوں پیچھے لے گئی اور مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب یہ تھکن اپنے عروج پر تھی۔ سن 2000 سے لے کر آنورڈ 3-4 سال جو تھے وہ بہت زیادہ کٹھن گزرے میری زندگی میں۔ ایک واقعہ ان دنوں کا آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ 2004 کا آغاز تھا، فروری، اور میرا دبئی کا ویزا لگ چکا تھا اور میری روانگی تھی کراچی سے۔ ایئرپورٹ پر چلے گئے اپنے وقت پر۔ رات کی فلائٹ تھی، ایرو ایشیا نامی ایک ایئر لائن ہوتی تھی، اس پر ہم نے جانا تھا۔ تو بورڈنگ کے لیے لمبی لائن تھی، لائن میں لگے ہوئے تھے، سیٹ اوکے تھی۔ تب ایم کیو ایم کا پورا جوبن تھا اور کراچی پہ ان کا ہولڈ تھا۔ ایک 10-12 لوگوں کا گروپ آیا اور وہ بھی آ کر کاؤنٹر کے تھوڑا پاس کھڑا ہو گیا۔ ایک آدمی جو ان کا کوئی سینئر تھا وہ گیا کاؤنٹر پر، اس نے کوئی بات کی ہوگی۔ کاؤنٹر پہ جو خاتون بیٹھی تھیں بورڈنگ ایشو کر رہی، انہوں نے اپنے کسی سینئر کو بلایا۔ سینئر نے آ کر ان کی بات سنی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہم لوگ لائن میں کھڑے تھے ہمارے پاسپورٹ چیک کرنے شروع کر دیے اور ٹکٹیں۔ اگر وہ 10 بندے تھے تو انہوں نے 10 بندے اس لائن میں سے ڈراپ کر دیے۔ ان 10 میں بھی شامل تھا، کیونکہ وہ جب برا وقت چل رہا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو ہر موقع پر اپنا احساس ضرور دلاتا ہے۔ اب ویزا میرے پاس ہے، ٹکٹ میرے پاس ہے، اوکے ہے، میں لائن میں لگا ہوا ہوں، لیکن ایک بندہ آتا ہے اور آپ کو لائن سے باہر نکال دیتا ہے۔ انہوں نے صرف یہ چیک کیا کہ کون لوگ ہیں جو کراچی کے رہائشی نہیں ہیں اور جو سنگل ہیں، کوئی فیملی وغیرہ یا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ انہوں نے وہ 10 یا 12 لوگ چھانٹ کے باہر نکال دیے۔ ہمیں کہا کہ آپ کی سیٹ جو ہے وہ غلطی سے اوکے ہوئی ہے، ہمارے پاس سیٹیں نہیں ہیں۔ اب قصہ صرف اتنا تھا کہ وہ ایک ٹرم چلتی تھی کھیپیے، کراچی سے بہت سے اس طرح گروپ جاتے تھے، دبئی سے سامان لے کے آتے تھے، تو وہ سڈن کوئی پروگرام ان کا بنا اور انہوں نے آ کر سیٹیں ان کی بک نہیں تھی، انہوں نے لیکن اپنا پیدا کر لی سیٹیں۔ تو انہوں نے ہماری ٹکٹیں پکڑیں اور اسی سینئر آدمی نے ہاتھ سے ہی اس پر ایک دن چھوڑ کر آگے کی تاریخ ڈال دی، کیونکہ نیکسٹ ڈے ان کی فلائٹ نہیں تھی۔ اس سے نیکسٹ ڈے کی انہوں نے ہمیں ڈیٹ ڈال کے انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی جاؤ، پرسوں آنا شام کو۔ اب 10-12 بندے ہو، جس میں سے کچھ اندرون سندھ کے لڑکے تھے اور کچھ میری طرح ہوں گے پنجاب سے، لیکن آپس میں کوئی ایسا ربط بھی نہیں تھا اور وہاں کسی سے رابطہ بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال ہم منہ لٹکائے واپس آ گئے۔ جہاں بھی کوئی ٹھہرا ہوگا اور کسی کے پاس اگر ٹھہرنے کی جگہ تھی وہاں پہ
یا نہیں تھی، کوئی ڈائریکٹ اپنے گاؤں گوٹ سے وہاں گیا ہوگا، تو پتہ نہیں کیسے انہوں نے وہ رات گزاری ہوگی اور اگلا دن، اور اس کے بعد اگلی رات دوبارہ پہنچ گئے۔ اب ہم پھر لائن میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ کر کے کاؤنٹر پر میرا نمبر آ گیا، میں نے اپنا ٹکٹ اور پاسپورٹ سامنے رکھا، ویزا سامنے رکھا۔ اس خاتون نے میری ٹکٹ دیکھ کر کہا کہ گورنمنٹ نے جو 1000 روپیہ فی پیسنجر ایک ٹیکس امپوز کیا ہے، آپ کی ٹکٹ میں وہ شامل نہیں ہے، تو آپ 1000 روپیہ جمع کروائیں۔ میرے پاس 1000 روپیہ نہیں تھا، میرے پاس کوئی کیا لیں 500-600 روپیہ ہوگا۔ میں نے اسے بڑی دلیلیں دینے کی کوشش کی کہ ہم نے ٹکٹ خریدا ہے، اوکے ہے، یہ وہ۔ اس نے کہا جی نہیں، ٹیکس پے ہوگا تو آپ جائیں گے، اور 15-20 منٹ رہتے ہیں کاؤنٹر کلوز ہونے میں، آپ پیسوں کا ارینج کر لیں اور آ جائیں، میں آپ کی سیٹ ریزرو رکھتی ہوں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں بھی 500-600 ہوگا، اور وہاں کراچی ایئرپورٹ پہ مین انٹری کے پاس ATM مشین بھی لگی ہوئی تھی۔ تب ATM مشینز نہ ہونے کے برابر تھی پاکستان میں۔ اچھا، میں نے اپنا بیگ ادھر ہی چھوڑا، اور سیکیورٹی چونکہ میں کراس کر کے اندر آیا تھا، ان کو میں نے اپنی مجبوری بتائی کہ میں ذرا ATM تک جانا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ اچھا، ATM پر آ کر پہلے بیلنس چیک کیا تو بیلنس تھا 450 روپے، لیکن میں نے سوچا 400 بھی نکل آئے گا تو میرا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا، اور تب 100 کا نوٹ بھی ATM دیتی تھی، اب تو 500 سے کم نہیں دیتی۔ میں نے کارڈ پہ ڈال کے 400 لکھا تو مشین نے معذرت کر لی کہ میرے پاس اس وقت صرف 500 والے نوٹ ہیں، 100 والے نوٹ ختم ہو گئے ہیں۔ نئی مصیبت۔ اچھا، بڑی سی پریشانی تھی کہ ایک دن پہلے ویسے چلے گئے، انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی، بورڈنگ کارڈ نہیں دیا تھا، اور آج یہ ایشو بن گیا۔ موبائل بھی تھا میرے پاس، دوست بھی تھے کراچی میں، لیکن کراچی ایئرپورٹ پہ اس وقت 20 منٹ میں تو کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ کراچی کا ایئرپورٹ شہر کے ایک کونے میں ہے، میرے دوست نیو کراچی سائڈ پہ یا اس طرح تھے، کرنگی میں تھے کوئی، اور یہ جائز کیش ایزی پیسے کا اس وقت ابھی سیزن نہیں آیا تھا۔ بس پریشانی میں کھڑا تھا، اچانک سوچا کہ ایک وہ ٹرائی کرتے ہیں جو اکثر لاری اڈے پر ہمارے ساتھ لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم انہیں جھڑک دیتے ہیں۔ اس وقت نا یہ کالنگ کارڈ ہوتے تھے اور بوتھ ہوتے تھے، اور ایئرپورٹ لاری اڈے وغیرہ پہ وہ کال کروایا کرتے تھے آپ کو۔ میں وہ ایئرپورٹ پر جو ایک کالنگ بوتھ تھا نا، میں اس بندے کے پاس گیا، میں نے اسے کہا کہ بھائی مجھے 500 روپیہ چاہیے، کل ایک بندہ آئے گا اور وہ آپ کو 500 روپیہ دے جائے گا، ضمانت کے طور پر آپ میری گھڑی رکھ لیں۔ گھڑی اتفاق سے میرے بازو پر تھی، اور 2500 ہزار کی ایٹم تھی وہ اس وقت۔ اچھا، وہ بڑی دیر نا شش و پنج میں مبتلا رہا، بار بار میری گھڑی کو دیکھتا رہا۔ گھڑی دیکھ کر اسے محسوس تو ہو رہا تھا کہ سودا برا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی جلدی کوئی بندہ فیصلہ نہیں کرتا۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا رہا دل میں کہ یا اللہ اس کے دل میں میرے لیے ہمدردی پیدا کر۔ میری دعا سنی گئی، اس بندے نے گھڑی رکھ لی اور مجھے 500 روپیہ دے دیا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو فون کر کے بتائی بات اور کہا کہ یہ لوکیشن ہے، یہ بندہ ہے، آپ کل آ کر اس کو پیسے دے کر گھڑی لے جانا۔ اور اندر گیا اور جا کر میں نے بورڈنگ کارڈ لیا، اور اس طرح کر کے دبئی کی فلائٹ پہ ہمیں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد بھی بہت سی وہاں کے واقعات ہیں، مشکلات سے گزر کر ہی آسانیوں تک بندہ جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا مشکل وقت تھا جو میرے ذہن میں نقش رہا اور ابھی تک ہے۔ سوچا چلو آج آپ سے لائٹر نوٹ میں شیئر کر لیں۔ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے آ جاتے ہوں گے کبھی کبھار مسائل، اگر
کوئی شیئر کرنا چاہیں تو کمنٹس میں آپ کریں، ہم ان پہ بھی بات کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔